من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز و مکرم حاضرین، جو آیت کریمہ ابھی پڑھی گئی وہ آپ کے لیے نئی نہیں ہے. سورہ نمبر ہے 55 اور پارہ نمبر ہے 27. یہ سورہ ہم اس سے پہلے شروع کر چکے تھے. شروع کی 1-2 آیتیں ہم نے پڑھی تھی، لیکن آج اور آگے تک اس کی 11 آیتوں تک تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے کہ اس بارے میں مزید اور گفتگو ہو، ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، بہت سارے ناموں میں یہ جو نام رحمان ہے اس کا مطلب ہے بہت 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 رحم فرمانے والا. اور اس لفظ ہی کو اس پورے سورے کا نام بنا دیا گیا. اور اس سورے میں رکوع 3 ہیں، 78 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور اس میں ایک آیت 25 سے زیادہ بار ریپیٹ ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ہم کو پہنچی کہ یہ سورہ عروس القرآن ہے. جیسا دلہن سجی سنوری ہوتی ہے، اسی طرح یہ قرآن کی رونق کہلاتی ہے. اس کا ظاہری حسن جیسا ہے، اس کے اندر مضامین بھی ویسے ہی بڑے حسین ہیں. البتہ ہمیں آج کل ہم سب کو ظاہر داری سے بڑا پیار ہو گیا ہے، اصلیت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں.
جسم کی بناوٹ، جسم کی خوبصورتی، لباس، میک اپ، اس پر تو بہت توجہ ہے، جبکہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ انر سول کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ آج سنڈے ہے، اتوار ہے، شہر میں ایک دھوم سی مچی ہوئی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ میلاد النبی کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بالکل صحیح ہے۔ میلاد النبی ٹھیک ہے، لیکن اس کے منانے کے، سیلیبریٹ کرنے کے ہر طریقے کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور جانے بلکہ انجانے میں بلکہ جان بوجھ کے اللہ یا رسول اللہ کا نام بے احتیاطی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ، بے تعظیمی کے ساتھ، بے توقیری کے ساتھ لیا جائے تو میں تو کہوں گا اس سے فائدہ کم، نقصان زیادہ ہے۔ محبت ادب چاہتی ہے، محبت تعظیم چاہتی ہے، محبت کا تقاضا ہے ادب نہیں ہے تو محبت نہیں، جہالت ہے۔ اللہ ہم سب کو محبت کا حقیقی مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے یہاں الرحمن سے بات شروع ہوئی۔ رحمان بہت رحم فرما رہے ہیں۔ ہم نے ابھی ذکر کیا، اس میں بھی ذکر کا آغاز ہی کیا یا رحمان یا رحیم، بار بار اس کو پڑھتے رہے، اس کا اثر ہمارے دل و دماغ پر تھوڑا بھی پڑ جائے تو ہماری زندگی سنور جائے۔ آگے فرمایا علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو اس میں ایک بات تو ظاہر ہوئی کہ سکھانے والا رحمان ہے، جو چیز سکھائی گئی ہے وہ قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور ایک پیدا ہوگا، کیا سکھائی گئی؟ قرآن۔ کس نے سکھایا؟ رحمان نے۔ کیا کام ہوا؟ سکھایا۔ اور ایک چوتھی چیز ضروری ہے، کس کو سکھایا؟ تو یہاں پر اس کا ذکر کھول کے نہیں کیا گیا، یہی سمجھنا ہے ہمیں۔ سکھایا کس کو؟ علم القرآن، سکھایا محمد رسول اللہ کو۔ خلق الانسان، پھر انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو یہاں پر بعض سمجھانے والوں نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، گرچہ کہ کوئی اس کو نہ مانے، لیکن خلق الانسان بعد میں آ رہا ہے، علم القرآن پہلے آ رہا ہے۔ تو رحمان نے قرآن سکھا دیا، رحمان نے قرآن سکھا دیا، پھر اس کے بعد کہیں جا کے انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان آدم کی شکل میں بعد میں پیدا ہوئے، نور محمدی پہلے پیدا ہوئے۔ خلق الانسان، اب وہ انسان بھی حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر شخص کو انسان ہی کہیں گے، لیکن اس میں انسان کامل حضور محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں۔
وہ انسان جس پر پوری انسانیت فخر کرے، وہ بشر جس پر پوری بشریت فخر کرے، وہ آدمی جس پر پوری آدمیت فخر کرے. اس لیے کہتے ہیں نا فخر آدم و بنی آدم، فخر نوع انسان. فخر موجودات سرکار ہے. علمہ البیان، پھر اس نے اس کو انسان کو اس نے کیا سکھایا؟ البیان، بیان سکھایا. بیان کیا ہوتا ہے؟ اچھا، وہاں تک جانے سے پہلے ایک اور چیز سمجھنا. آپ نے ابھی پڑھا نا علم القرآن، کس کو سکھایا قرآن؟ رسول پاک کو. مقابلہ کرنا نہیں ہے، لیکن مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے قرآن ہی کی آیات میں ایک جگہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو ناموں کا علم سکھایا. وہاں بھی سکھانے والا اللہ ہے، یہاں بھی سکھانے والا اللہ ہے. وہاں سیکھنے والے آدم ہیں، یہاں سیکھنے والے فخر آدم ہیں. لیکن وہاں جس چیز کو سکھایا گیا وہ علم اسماء ہے یا علم قرآن ہے. وہاں ناموں کا علم ہے یا قرآن کا علم ہے. اب اگر کوئی بولے کہ میں قرآن پڑھ لیا ہوں تو سب سے زیادہ قرآن کا ماہر کون ہے؟ قرآن کی باریکیوں کو سمجھنے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے. صاحب قرآن محمد رسول اللہ کی ذات گرامی. رحمان ملا جن کے صدقے، قرآن ملا جن کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سب کچھ تو سرکار کی، سرکار کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. علمہ البیان، اور اس نے انسان کو بیان کرنا سکھایا. بیان مطلب ایکسپریشن. ایک چیز ہے کبھی کبھی عام طور پہ بولتے ہیں لوگ صاحب وہ دماغ میں ہے، زبان پہ نہیں آ رہا. بھائی زبان پہ نکل رہا نہیں یا ہے. تو یہ جو بولنا ہے، بولتے سمے بات کو سمجھانا ہے، سمجھانے کے لیے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اور ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے جس سے کہ جو بات یہاں ہے یہاں سے نکل کے وہاں دماغ میں اتر جائے، بیٹھ جائے. یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. کوئی تو گھنٹوں چیخ پکار کر لے، ہاں کیا بولے کیا بولے کیا بولے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، کیا فائدے کا ویسا سمجھانا. تو بیان کرنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی. پھر اب اس کا الٹا کیا ہوگا؟ گونگا پن.
اب آپ حیران ہو جائیں گے، یہ عرب ہے نا، عرب، اس کا الٹا کیا ہے؟ عرب کا الٹا کیا ہے؟ عجم. ہاں، عرب عجم. تھا یوسف پہ شیدا، اب بہت کا شعر ہے، تھا یوسف پہ شیدا فقط مصر لیکن، تھا یوسف پہ شیدا فقط مصر لیکن، یوسف علیہ السلام مصر کے تھے نا بھائی، مصر ایجپٹ. تھا یوسف پہ شیدا فقط مصر لیکن، محمد پہ قرباں عرب اور عجم ہیں. ہاں، عرب اور عجم. عرب کا مطلب کیا ہے بھائی صاحب؟ یہ علم ایسی چیز ہے، اب اس کے اندر آپ تہہ میں غوطہ لگاتے جائیں گے تو ایک ایک چیز. ہم تو کیا ہے، عرب بولے تو بولنے والا، عرب بولے تو بولنے والا بھائی صاحب. پھر عجم بولے تو گونگا. وہ لوگ عرب لوگوں کو اپنے بولنے کی ایبیلٹی پہ اتنا پراؤڈ تھا، اتنا فخر تھا، بولتے تھے ارے بولنا تو ہم کو آتا صاحب، ہم جو بولتے ہیں، جس انداز سے بولتے ہیں، جس شان سے بولتے ہیں، جس ڈھنگ سے بولتے ہیں، جس اسٹائل میں بولتے ہیں، الفاظ کم ہوتے ہیں اور اس میں مطلب زیادہ ہوتا ہے. ہمارے جیسا تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، اور ہم سے ہٹ کے جو دوسرے لوگ ہیں تو گونگے ہیں وہ لوگ. عرب عجم، یہ عرب عجم کا مطلب، ہم عرب ان عجم، عرب عجم. اسی لیے ان بولنے والوں کی بولتی بند کرنے کے واسطے قرآن بھیجے اللہ میاں. بولنے والوں کی بولتی بند کرنے کے واسطے قرآن بھیجے. آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی آپ سنیں گے کئی مرتبہ کہ جس زمانے میں جس چیز کا زور تھا، وہ زور توڑنے کے لیے اللہ پاک وہ معجزہ بھیجے. صالح علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑوں میں سے بڑے بڑے مورتیاں بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو چیلنج کرا، اچھا ٹھیک ہے تم خالی پتھر میں سے پتھر کی مورتی بنا سکتے، دیکھو اللہ تعالیٰ پتھر میں سے زندہ اونٹنی کو نکال کے بتایا. چیلنج، اس کو کوئی قبول نہیں کر سکتا، اس چیلنج کو کوئی ڈیفیٹ نہیں دے سکتا. دیکھیے یار، یہ درس قرآن کی بات الگ رہی تھی. اب جلسے میں آہا واہ واہ سمجھ میں آؤ تو بھی نہیں آؤ تو بھی چلتے رہتا ہو، اس کی بات الگ ہے. دیکھو آپ پھر اب اور آگے بڑھے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زوروں پہ تھا. ایسا رسی ڈالتے تھے اور سمجھتے تھے کہ رسی ڈالتے سانپ. تو اللہ تعالیٰ کیا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ دو چیزیں دی، دو. ایسا ہاتھ رکھ کے ایسا لیفٹ ہینڈ کے اندر ڈال کے ایسا نکالتے، ہاتھ چمکنے لگتا. ید بیضا بولتے ہیں. ید بولے تو ہینڈ، بیضا بولے چمکتا. ارے کیسا چمکا ہوتا ہمارا. اور ایک لکڑی، یہ لکڑی جمعہ بولے تھے، اس لکڑی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی تھی. اس میں واقعات پورا اپنا معلوم ہے، خالی اشارہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ یہ لکڑی ہے. ڈالا زمین پہ، ڈالتے ایسا بڑا اژدہا بن گیا. او اژدہا، اینیکونڈا، اسنیک نہیں اینیکونڈا، ایسا بڑا اژدہا بن گیا. اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمایا پکڑو پکڑو. کیسا پکڑی ہے اس کو؟ پکڑو موسیٰ، ڈرو رکھو، پکڑو. اب حکم اللہ کا ہے، پکڑے، پکڑتے لکڑی، پکڑتی لکڑی. اب اللہ تعالیٰ یہ دے دیے نشانی، زمین میں ڈالتے
زمین پہ ڈالتے اجدا، پھر پکڑتے کئی کو دی اللہ تعالیٰ. اس زمانے میں ایسے لوگ رسیاں ڈال کے پھرا دیتے. پھر فرعون کے دربار میں کیا ہوا؟ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے بلا لو کس کو بلاتے. سب دنیا کے سنیں آپ کتنے کو سنیں نہیں پتہ ہے قرآن. فرعون بولا ہاں ایسا ہمارے پاس بڑا بڑا سا بچہ ایسا کام کر رہا. ٹھیک ہے پورے پورے کنگڈم میں بلائے کون کون جادو کر سکتے آؤ. رسیاں ڈالتے پورے میدان میں رسیاں پھرنے لگے. ہو گیا ڈال دیے اور ڈال دیے. ٹھیک ہے ادھر سے حضرت موسیٰ یہ ڈالتے اتنا بڑا سانپ بن کے پورے رسیاں کھا گیا. یہ کیا ہوا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیتے پھر لکڑی آتی. کہاں گئے وہ؟ قدرت اللہ کی. تو جس زمانے میں جادو زوروں پہ تھا ان کی جادو کو ڈیفیٹ نہیں کرتے. یہ دی اللہ تعالیٰ. ہر ایک کا اپنا اپنا دور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس ترقی کر رہی تھی مگر کوئی بھی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. کوڑ کی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ پھراتے رائٹ. سفید دھبوں کی بیماری لیپریسی بولتے ہیں نا اس کو ہو گئی تو لوگ آ گئی اب اس کو دھبا آ گیا آپ نے بھاگ نکل کے بھاگتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے خالی ہاتھ پھیرتے رائٹ. تو اس زمانے میں اس کو ڈیفیٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ویسا معجزہ دیا. اب حضور کے زمانے میں عرب تھے لوگ ہم ہی بولنے والے خطیب شاعر ایسا بیان کرتے تھے جملوں میں جادو کر دیتے تھے. اس کے ٹکر پہ قرآن دی اللہ تعالیٰ دے کے فرمایا ہے اس کے ٹکر کا لاؤ کوئی اس کے ٹکر پہ لاؤ. آج تک کوئی نہیں لا سکا اس کے ٹکر پہ. اب تو ایک نیا انکشاف ہوا. انکشاف مطلب ایک نیا راز کھلا. ابھی حال حال کی بات ہے آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ نئی ٹیکنالوجی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بول کے چل رہا ہے. آپ کچھ بھی ڈالو سیم ویسی بنا کے دیتا ہوں. کچھ بھی ڈالو ایسا ہونا وہ تو اس ٹاپک پہ میں پورا لکھ کے دیتا ہوں. حیرانی کی بات ہے دیدے پھٹ گئے لوگوں کے. لوگ قرآن ڈالے اس میں ڈال کے قرآن کے جیسا ایسا بنا کے دیتا ہوں. آئی ایم سوری بول دیا میں نہیں بنا سکتا بول دیا. دیکھو تو میں نہیں کر سکتا ہوں بول رہا ہوں انہیں. قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے. یہ کیسا ہے مانا اللہ پاک فرمائے اگر اس قرآن کو جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تم صحیح نہیں مانتے تو ٹھیک ہے اس کے جیسے ایک 3 آیت لاؤ. اتنی بڑی نعمت ہے قرآن ہم اس سے لاپرواہی کر رہے ہیں خالی جھنڈے حالت رہ گئے. قرآن دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے. تو پھر بولے 3 نہیں ہو سکتا ایک ہی چلاؤ. ایک ہی چلاؤ اس کے جیسے ایک صورت لے کے آؤ. جو کہاں بولے ارے ہم بھی بنا سکتے بھائی کیا خاص بات لاؤ ایک بھی لاؤ. ایک بھی نہیں لا سکتے. آخر میں اللہ پاک دیے اگر تم پورے انسان مل جائیں اور پورے جنات مل جائیں اور انسان جناتوں کی جنات انسانوں کی ایک دوسرے کی پوری مدد کر لیں سب مل کر مدد کر لیں ایک دوسرے کو اسسٹ کر لیں اور اس جیسا قرآن بنانے کی کوشش کریں تب بھی اس جیسا قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. امت میں بول دیا بے شک بول دیے نو ماشاء اللہ سبحان اللہ بول دیے. اتنا بڑا ٹول مل گیا آپ کو. انہوں کبھی پوچھے حضرت وہ کون سی قرآن کی آیت ہے ذرا میرے کو بول دیے میں لکھ لیتا ہوں ذرا میں اسٹڈی کرتا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ میں بولا خالی. چلو بھائی انہوں ایسے نہیں ہے کہ
ان کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا, انہوں خالی جام کے بنڈی پہ ٹھہرتے, انہوں پنکچر دکان پہ رہتے, انہوں پڑھ رہے ہیں. میرا بولنا یہ ہے ہمارے بچوں کو شوق ہی نہیں ہے اس کا. وہ لکھتا دیکھو کبھی کبھی انہیں لکھتا, پھر بھی پوچھنا کہاں ہے نا آیت, وہ کدھر ہے, کون سے سورے میں ہے, کون سی آیت ہے, کہاں ہے مطلب اس کا, یاد رکھنا, یاد رکھ کے ذہن میں رکھ کے. کہیں آپ اپنے دوستوں کو بنا رہے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے کہتے ہیں اسی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے. ابھی آپ قرآن کی وہ آیت سیکھ لیے, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دونوں کو میچ کر کے آپ دوستوں کے سامنے قرآن کی حقانیت پیش کر سکتے ہیں نا, کر سکتے نہیں کر سکتے. میرا بولنا یہ ہے کہ ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں, اللہ بچائے. چلیے, تو یہ سب علمہ البیان, اور بیان کرنے کا انداز ہر ایک کا الگ الگ رہتا ہے. ایکسپریشن جس کو بولتے ہیں نا, ایکسپریشن, اپنے ویوز کو سامنے رکھنا. آگے بڑھتے ہیں. یہ سب بول دیے اللہ تعالیٰ. بولے بات کیا کیے, اے انسان دیکھ, تو ذرا غور کر. آپ کو شاید میں نے اس سے پہلے کہا کہ اللہ کی شان سمجھنے کے لیے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی راستے رکھے. کئی, ان میں خاص طور سے دو چیزوں پر فوکس کرا, دو چیزوں پہ فوکس کرا انہیں, تو بہت کچھ اس کی آنکھوں میں کھل جاتا. نمبر 1, خود اپنے آپ میں جھانک کے دیکھو. اس کو بولتے انفس, انفس. اور اپنے باہر کی دنیا میں دیکھو, آفاق, چاند, سورج, ستارے, درخت, مٹی, پودے, اس میں ہر جگہ قدرت ہے. یہاں بھی ہے, باہر بھی ہے, ہم غور نہیں کرتے. یہ پھوٹ کی پتی دیکھو کتنی پیاری ہے, اس کے لیے کتنا پروسیس ہوگا, دیکھ لیے خالی ڈالے بھائی اور جا کے لے کے آ گئے. یہ بننے کو کتنا ٹائم لگا ہوگا اور کتنا پیارا ہے. اچھا, پھر ایک کاغذ کی پتی بھی ڈالو پھول کی, ملتے ہیں نا بازار میں, وہ لا کے دیکھ لو, نہ ایسا سافٹنس رہیں گا اس کے اندر, نہ ایسی خوشبو رہیں گی, نہ ایسا اٹریکشن رہیں گا. دور سے دیکھ لے تو فوٹو میں اچھا دکھتا, خالی سیلفی لینے کا اچھی رہتی خالی نہیں, مگر یہ بات نہیں رہتی اس کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ, مگر یہ مرجھا جاتے ہیں. وہ ہمیشہ رہتے ہیں, مگر اصل ہوتا, نقل ہوتا. وہ زندگی ہی نہیں جس کا کچھ اصول نہیں, وہ زندگی ہی نہیں جس کا کچھ اصول مطلب رولز ریگولیشن. وہ زندگی ہی نہیں جس کا کچھ اصول نہیں. نہ رنگ و بو ہو تو بیکل وہ اصل پھول نہیں. رنگ بو نہیں ہے تو, نہ رنگ و بو ہو تو بیکل وہ اصل پھول نہیں. آگے کی بات سنیے کیا بول رہا ہوں. واہ 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 واہ. وہ زندگی ہی نہیں جس کا کچھ اصول نہیں, نہ رنگ و بو ہو تو بیکل وہ اصل پھول نہیں. نہیں ہے عظمت سرکار جس عبادت میں, وہ بندگی میرے معبود کو قبول نہیں بول رہی. اللہ کو قبول نہیں ہوگا جس میں سرکار کی شان نہ ہو. یہاں سے وہاں لے کے رکھو, کیسے رہتے ہیں بولنے والے بھی شاعر. تو ابھی تک کیا کرے, بندے کو قرآن سکھائے اللہ پاک, انسان کی تخلیق کرے, اس کو بولنے کی, بیان کرنے کی. اچھا, بیان کرنے کے ایک ہوتی زبان سے بیان کرنا, ایک ہوتا رائٹنگ ایبیلٹی. ہر کسی میں نہیں رہتی. ایک بات رہتی اس کو ایسے انداز میں لکھتے کہ کیا لکھا بھائی بولتے. پڑھنے والے کو پڑھتے ہوتے بھی آنکھ میں سے آنسو آیا تھا. یہ سب کچھ اللہ دیا نا سر, یہ کسی کی خود کی کریٹ کری بھی تو نہیں نا, یہ سب کچھ ان بلڈ ہے. کمپنی سے اللہ تعالیٰ بلڈ کر کے ڈال دی, اس کے اندر ان بلڈ ہے. یہ بعد میں ڈیوائس میں ڈالے سو یہ ان بلڈ ہے, ان بلڈ. اور کیسا ٹائم ہوتے کہتے وہ ڈیولپ ہوتے آتا.
اس کے حساب سے بولتے آتا. اب کوئی پیدا ہوتی بچہ عام بچہ بات نہیں کرتا, جب ٹائم ہوگا خود بخود بات کرتا انہیں, جب ٹائم آئے گا انہیں خود بخود دانتا نکلتے اس کو, جب ٹائم ہوگا انہیں خود بخود چاٹتا انہیں خود بخود. تو آپ دیکھیے اللہ کی قدرت, کیا کرنا قدرت دیکھ کے, قدرت دیکھ کے کیا کرنا, آگے آ رہا. یہ قدرت سب دیکھ لیے نا, وہ قدرت دیکھنا, باہر کی قدرت دیکھنا, اندر کی قدرت دیکھنا. الشمس والقمر بحسبان, آگے سنیے, علمہ البیان, اس نے انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی, اس کو سکھایا اور کہا الشمس والقمر بحسبان. شمس قمر کو کوئی بھی نہیں جانتا بول کے نہیں, ہر بندہ جانتا. شمس سورج, سوریہ, اور قمر چاند. اب اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں, سن بولتے ہیں, مون بولتے ہیں, اردو میں سورج چاند بولتے ہیں, اور ذرا گاڑی اردو میں, ذرا فارسی ملی اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں, شمس کو آفتاب بولتے ہیں. ہاں, غروب آفتاب, طلوع آفتاب بولتے نہیں. سورج کب غروب ہو رہا, ڈوب رہا, سن سیٹ, سن رائز, طلوع آفتاب, یہ سب کیوں بول رہا ہوں بار بار, کانوں میں ٹکراتے رہنے الفاظ یہ, دور ہو جانے اپنے لوگ. آج کل خالو کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا, ماموں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا, انکل, ارے خالو بولو جی, انکل, جھاڑو دینے والے انکل, بکیٹ لے کے آنے والے انکل, سب انکل جان سے بات. چلیے, والقمر چاند, آفتاب سورج کو بولتے ہیں, چاند کو ماہتاب بولتے ہیں, ماہتاب. اب دیکھو صاحب, کسی کا نام, کوئی اپنی بیٹی کا نام رکھتا, مہجبین رکھتا, یہ کیا ہے, ماہ سے مہ بنا ہوا, مہ بولتے چاند جیسا, جبین پیشانی, چاند جیسی پیشانی. سمجھے تو بہت کچھ بولا نا ہمیں, علم بہت بڑی سمندر آئے ہو, کئی سمندر آئے علم کے, یہ قطرہ بھی مل گا تو بہت بڑی بات. پھر اسی طرح خورشید, خورشید, خورشید بول, سورج, وہ بھی سورج. خورشید بھی شرمانے لگے اس کی ضیاء سے, شاید بول رہا, خورشید بھی شرمانے لگے جس کی ضیاء, ضیاء بولتے روشنی, خورشید بھی شرمانے لگے جس کی ضیاء سے, روشنی سے. ذرہ, ذرہ بولے تو ایک تنکا, باریک کنکر, ذرہ جو کفے پائے محمد سے چمٹ جائے. حضور کے پیروں کے تلووں سے کوئی اگر ایک کنکر چمٹ جائے تو اس کی روشنی کے سامنے سورج بھی شرماتے رہ جائے. شاید بھائی بولتا حضور کی تعریف کرنا. روشنی مانگ کے لانے کو زمانے کے لیے, روشنی مانگ کے لانے کو زمانے کے لیے سبز گنبد کی طرف شمس و قمر جاتے ہیں. اب عشق محبت کی دنیا ہے, آباد ہے جی. چاند سے دیتے ہو نسبت, چاند سے دیتے ہو نسبت, یہ بھی کچھ انصاف ہے. سرکار کی پیاری صورت کو چاند کے جیسی بول رہے ہیں, چاند سے دیتے ہو نسبت, یہ بھی کچھ انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہیں, حضور کا چہرہ صاف ہے. تو چاند, مہر, مہر بولے تو وہ بھی چاند کو بولتے ہیں. ماہ, چوہ ماہ در ارض و سما, پڑھ سکتے نا, چوہ ماہ در ارض و سما. واہ واہ واہ. چلیے, تو الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ حساب میں لگا دیے. ایک حساب میں لگے ہوئے لوگ. آپ دیکھو, کبھی سورج لیٹ ہوا, ٹائم سے پہلے نکلا,
انہیں اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. آپ بولیں گے صاحب آپ بول رہے ہیں کام پہ لگا ہوا ہے، لیکن جو ہے اب دنیا میں سائنس تو یہ بولتی کہ جو ہے زمین پھر رہی. اب جو تحقیقات تک ہوئے وہ حساب سے ہم کو معلوم ہے، لیکن سورج بھی اچھا اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے سورج، بلکہ اپنی جگہ روٹیٹ ہو رہا ہونے، اپنی جگہ روٹیٹ ہو رہا. ابھی لوگ چاند میں گئے نا ہمارے بھائی سورج میں جاتے کرتے ویسے بات معلوم ہوتا کیا آئے گی، بول رہا پھر رہا. والشمس تجری لمستقر لها یاسین میں، اور سورج اپنے راستے پر رواں دواں ہیں. تو سورج اور چاند دونوں حساب میں لگے ہوئے ہیں، کام پہ لگے ہوئے ہیں. نہ انہیں اس کو مار کے توڑتا پھوڑتا، نہ انہیں اس کے پیچھے، انہیں اپنے کام پہ نہیں. کتنے ہزار سالوں سے لگے ہوئے دیکھو، کئی ہزار سال سے لگے ہوئے. کون کام پہ چھوڑے لوگ، کون لگا کے چھوڑے. کبھی تھکتے لوگ، تھکے تو سو جائیں گے ارے بھائی آج. ویک ہوتے لوگ کبھی رکھ لو کو چڑھا دیں گے لوگ. دیکھو قدرت اللہ کی. آگے سنیے، بحسبان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب سے کام پہ لگے ہوئے لوگ. والنجم والشجر یسجدان. نجم، ایک نجم بولتے ہیں تارے کو، اور ایک نجم کس کو بولتے جس کے اندر جو درخت میں وہ سٹیم نہیں ہوتا نا، اس کو بھی نجم بولتے. سٹیم بولے تو درخت کا تنا رہتا ہے، برانچ نہیں، تنا. روٹس جس کو لگتے ہیں نا، تنا، اس کو تنا بولتے ہیں. جس کو تنا نہیں رہتا، بیل رہتی خالی پھیلتے رہتی اس کو بھی. اور جو تنا والا رہتا اس کو بولتے ٹری. وہ ٹری ہے، یہ بیل ہے. تو بول رہے والنجم والشجر، اور ستارے ہوں یا پھر درخت ہوں یا پھر پیچھے کے ساری چیزیں ہوں، سب یسجدان، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اب بولیں گے مصعب سجدہ بولے تو اپن ایسا اٹھ کے کھڑے کا ہے، ایسا جا کے سجدہ کرتے نا، پھر ان لوگوں کا کیا قصہ ہے. تو سجدے کے اصل میننگ سمجھ لیجیے. سجدے کے میننگ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنے ضد ہٹ درمی نہیں میں بھی کچھ ہوں، نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو بھی ہوں آپ کے سامنے سرنڈر. اس کو بولتے سجدہ. اللہ کے سامنے جھک جاتے نا پڑنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی. والنجم والشجر، اور سب کس کے فرمان کے تابع ہیں یہ سب؟ چاند، سورج، ستارے، درخت کس کے حکم پہ چل رہے ہیں جی؟ اللہ کا. آپ کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ انسان، تجھے سارے لوگوں میں بڑا مقام دیا گیا، تو بھی زیادہ اکڑ مت کو، اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جا. بولنا یہ ہے، بولنا یہ ہے. سب کچھ دے دیے تیرے کو، یہ دیے وہ دیے، صورت دیے، طاقت دیے، ہمت دیے، سب کچھ دیے، اور تو نہیں اکڑا. اکڑ چھوڑ دے، جھک جا اللہ کے حکم کے سامنے. والسماء رفعها، اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا. کس نے؟ اللہ نے. ووضع المیزان، اور اس نے بیلنس قائم کیا. میزان بولتے ترازو کو بھی بولتے بیلنس. اب اس بیلنس کو عام انداز میں سمجھے تو ایسا بیلنس ہے صاحب، کہیں آسمان گرا بول کے دکھا، وہ ایسا بیلنس ہے کہ اس میں کوئی گرج نہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا سائنٹیفک میننگ یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمان اور زمینوں کے بیچ میں بہت سارے پلانیٹس کو ایسا میگنیٹک نظام سے جوڑ رکھا ہے
کہ نہ ایسا ہوتے نہ ایسا ہوتے لوگ. میں شاید اس سے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ دو سیم پاور کے آپ اگر میگنیٹ لے لیں اور اس کے بیچ میں ایک پن رکھ دیں تو وہ پن بیچ میں دونوں کے بیچ میں ہوا میں رہتی نہیں. سیم اگر آپ پاور ادھر سے ادھر دے دو, فزکس کا اصول ہے. حالانکہ اس کے بیچ میں پن تک کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے. ادھر سے میگنیٹک فورس اس کو ادھر جانے نہیں دے رہا, ادھر کا میگنیٹک فورس ادھر جانے نہیں دے رہا. تو ادھر کا فورس اس کو پکڑا ہوا, ادھر کا فورس, وہ فورس دکھتا آپ نے کو پکڑ سکتے اس کو نہیں. تو سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں. اسی طرح میگنیٹک فورس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلانٹس کو زمین و آسمان کے بیچ میں ہینگ کر کے رکھا ہے. یہ میری چھوٹی سی عقل سے سمجھنے کی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے. میں اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. تو المیزان یہ بول کے اللہ پاک فرما رہے اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ میزان میں تم حد سے آگے مت بڑھو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. اب تم اپنی زندگی کے معاملات میں جب بھی کبھی کوئی تولنے ناپنے کا معاملہ ہو تو برابر تولو ناپو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور میزان میں کمی مت کرو, ترازو میں کمی مت کرو. کتنے لوگ پڑپی کرتے ہیں لوگ, کتنے گڑبڑا کرتے اللہ بچو. اس کے بعد وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور اس نے زمین کو لوگوں کے لیے رکھ دیا ہے اور لوگ اس پر رہتے ہیں. اسی زمین میں میوے بھی ہیں, پھل ہیں. فاکہۃن, فاکہہ بولے تب فروٹس, اور نخل, نخل کہتے ہیں کھجور کو. اب ہم یہاں پہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کھجوراں آج مل رہے ہیں. ہمارے اپنے بچپن میں تو ہم دیکھیے ایک سکا کھجور مصری بادام کے ساتھ لٹانے کا, اور ایک وہ پینٹ کھجور بول کے آتا تھا, وہ تھیلے میں سے نکالتے تھے, اس کے اوپر بھی ٹانٹ کے وہ سرسویاں لگے ہوئے تھے, لانا دھونا کھانا. اب تو اتنے کھجوراں کیمیا ڈیمیا فیمیا لیمیا کیا کیا کی ناموں کے, پھر فریج میں رکھ کے کھاؤ, اس میں رکھ کے کھاؤ. اب تو ہزار قسم, مدینہ کا آ رہا, وہاں کا آ رہا, یہاں کا آ رہا, یہودیوں وہاں بھی بھیج رہے ہیں, ایرانیاں بھی بھیج رہے ہیں, اور کیا کیا ہے. لیکن اس زمانے میں پینٹ کھجور تو ایک ہی چیز تھا, وہ بھی اتنا سخت رہتا تھا, منہ میں ڈال کے چاہنا پڑتا تھا محنت سے. تو یہ جو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت ہو گئی زیادہ. یہاں ادھر اپنے انڈیا میں تو کھجور شاید زیادہ نہیں اگتا, تھوڑا بہت اگتا تو وہاں راجستھان وغیرہ میں اگتا ہوگا. لیکن عربستان میں, عرب کنٹریز میں کھجوروں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں صاحب, اتنی قسمیں ہوتی ہیں, اللہ 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 اللہ, جس کی کوئی گنتی نہیں, ایک ایک الگ الگ ٹائپ کا. اب ہم لوگ جیسا بولتے ہیں حیدرآباد میں رہنے والے, ارے میں حمایت کھایا, میں لنگڑا آم کھایا, میں وہ کھایا, میں یہ کھایا. آموں کے پھر رسال چنا رسال, میں دسہری کھایا, پسہری کھایا. وہ تو لوگ ہوتا ہے یہ کیسے نام ہو رہا ہے, شکر گٹھلی کیسے نام ہے, ہاں لنگڑا ہے, گدھے مارو آم, یہ آموں کے نام ہے بھائی. فروٹ والے جانتے سنتی نا, ہم نہ بچپن سے. آج کل تو جو ہے سب پورا انندان پڑا ہوا ہے, سب کے ہاتھ میں مشکل پڑی ہوئی ہے. سیتاپھل کھانے کے تو لوگ بول رہے ہیں ایک سیتاپھل 20-20 روپے کا کرتے ہیں, ہری 20 روپے میں کھٹے لا کے اتنے بڑے بڑے ٹوکرے لا کے بیٹھ کے دن بھر کھاتے تھے. کھانا نہیں پانی نہیں, وہی کھانا پانی پینا وہی کرتے تھے. اب ہر چیز کو ہنگار لگیں گے, کیا کریں گے. اللہ نے 5 روپے میں چاول کا تھیلا آتا تھا پہلے زمانے میں, کیا کریں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جیسے آم کی الگ الگ قسمیں آتی ہیں, وہاں کھجور. اب یہاں جوا ہو جا تو تھوڑا دیکھ رہے ہیں ہم, تو پرسوں ایک صاحب کو اتنی لمبی کھجور ہے, ایسی لمبی کھجور. تو عربستان میں چونکہ قرآن نازل ہوا, اس لیے کھجور کا ذکر بار بار آتا ہوا. ہاں قرآن میں, ورنہ کل کیوں آیا,
بس ہم میوے آ گئے نا پھر کھجور الگ کیوں ہو رہے ہیں؟ کھجور کی بات الگ ہے. اور کھجور پر ریسرچ ہوا اور بولے کہ کھجور میں اتنی چیزیں ملی نہیں تھے کہ دن بھر روزہ رہنے کے بعد بندہ خالی ایک کھجور کھا تو وہ جتنی بھی اس کی ڈیفیشنسی ہوتی نا وہ ایک کھجور پوری کر دیتا کرتی. اور وہ ایک کھجور پوری کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں لگتے, ود ان سیکنڈس انہیں پوری کر دیتا کرتے. آپ پوچھیں کسی میڈیکل ڈاکٹر سے. اس لیے کھجور سے کرنا میرے آقا کی ہر ادا میں خالی کھوج لیتے رہو صاحب, کھوج لیتے رہو. اس لیے ایک شعر اس سے پہلے بھی سنایا تھا میں کہ پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس. گوشہ ہوتا ٹکڑا, تجسس بولے تو کسی چیز کو کھوجنا, ریسرچ. پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس, سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. دامن پھیلا کے کہاں ہے بھائی محمد کہاں ہے؟ ارے جو بات ہے میرے سے اوپر کی ہے تو سائنس یہ ہے. چاند پہ پہنچے, چاند تو ہمارے آقا کے قدموں کے نیچے ہے. تو آج ہماری گفتگو انہی 11 آیتوں پہ ہم روکتے ہیں اور آج کی حدیث پاک سماعت کر لیجئے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد اللہ نے چاہا تو عشاء کا ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے ایک صحابی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان سے مروی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو سلیکٹ کیا, منتخب کیا. پھر کنانہ میں سے قریش کو, پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو, اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو حضور دراصل اپنے خاندانی شرف کا ذکر فرما رہے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان کا جو شجرہ وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضور اپنا شجرہ بیان نہیں کرتے تھے. خاندانی بزرگوں کے ناموں کی, ان کے خاندان سے تعلق کی اہمیت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے ہیں. تو یہی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے, اسماعیل علیہ السلام کی پوری اولاد میں سے کنانہ کی اولاد کو چن لیا. مطلب ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک کنانہ تھے. کنانہ کی اولاد بہت محترم, شریف, اونچے مرتبے والی سمجھی جاتی, ان کو چن لیے. ان کے اس خاندان میں سے, کنانہ میں سے جو لوگ پھیلے اولادیں, ان میں الگ الگ ٹرائبز بنے. ان میں کے ایک ٹرائب کا نام قریش, قبیلے کا نام. پھر جب قریش قبیلے کو
پورے اور قبیلوں میں ایک آنر دیا گیا، تو اس قبیلے میں بھی کئی لوگ تھے، ان میں سے بھی بنو ہاشم نامی ایک خاندان تھا، بنو ہاشم۔ وہ بنو ہاشم خاندان کو حضور یعنی اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا۔ وہ بنو ہاشم خاندان میں سلیکٹ کر کے حضرت ہاشم کی نسل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اب یہ حضرت ہاشم کون ہے؟ حضرت ہاشم کون ہے؟ جی، یہ حضرت ہاشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہے۔ اب یہ پردادا کیا ہوتا ہے؟ اب ہے ہمارے پاس دادا، پردادا، سکڑ دادا بولتے ہیں۔ اب اپنے پاس خالی فادر، گرینڈ فادر، گریٹ گرینڈ فادر، ختم۔ اب اس گریٹ کتنے گریٹاں لگا لو۔ تو حضرت عبداللہ سرکار کے بابا جان ہیں۔ حضرت عبداللہ کے بابا جان کا نام جو سرکار کے دادا ہوتے ہیں حضرت عبد المطلب۔ پھر حضرت عبد المطلب کے بابا جان جو سرکار کے دادا کے بھی والد ہوتے ہیں، ان کا نام ہاشم ہے۔ ٹھیک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ اوپر تک سرکار نے اپنے داداؤں کے نام جو سنائے ہیں، تقریباً 20 داداؤں تک تو نام سرکار یاد سنائے۔ ایسا ہے۔ اب ہم لوگ آج کے زمانے میں اونچے خاندان والے جو ہوتے ہیں ان کی برابری کرنے جاتے ہیں، پوچھے تو دادا کا نام نہیں معلوم ہوتا کسی کو، دادا کا معلوم ہوتا پردادا کا نام، پردادا کا معلوم ہوتا تو ان کے اوپر کون تھے کہ بھی کیا تھے کہ بولتے۔ لیکن جو اللہ کے فضل سے اونچے گھرانے والے رہتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ فیملی ٹری رہتا ان کا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، ابا کے ابا، ابا کے ابا، ابا کے ابا، ابا کے رہتے۔ تو اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، لیکن ایمان، تقوی، پرہیزگاری، اعمال صالحہ کی اپنی اہمیت ہے۔ کوئی یہ سب چھوڑ دے کے سوچیں گا کہ نہیں بھائی میں تو اچھے خاندان کا ہوں، کافی نہیں ہے، اچھے خاندان کا ہوتے ہوئے بھی اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب یہ آج تو ہمارے یہ حدیث پاک ہو گئی، اب ذرا فقہی مسئلہ سماعت فرما لیجیے۔ نماز کے بارے میں ایک سوال آیا میرے پاس کہ صاحب میرے کو جو ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے پر سجدہ نہیں ہونے کی وجہ سے بے چینی ہوئی، کیا کروں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ سجدہ کریں تو پرابلم کیا ہے؟ تو بولے سجدہ تو میں کر سکتا ہوں، سجدہ کر کے اٹھنے نہیں آتا میرے کو، سجدہ کر کے قیام کے لیے اٹھنا نہیں آتا۔ اچھا پھر بیٹھ جا سکتا؟ ہاں میں بیٹھ جا سکتا ہوں، پھر اٹھ نہیں سکتا، بیٹھے بیٹھے پوری نماز پڑھ سکتا، ہاں بالکل پڑھ سکتا۔ تو ایسے شخص کے لیے جو بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بجائے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص کرسی پہ بیٹھ کے خالی اشارے کر لے رہا ہوں لیکن وہ نیچے بیٹھ سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو آج کل ڈاکٹر تھوڑا گھٹنے میں درد، نہیں وہ کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ اب ہر جگہ کرسی، ہر خانے میں کرسی، یہ خانے میں بھی کرسی، دیوان خانے میں بھی کرسی، جتنے بھی خانے ہیں سب خانوں میں کرسی، وہاں بھی کرسی اندر، اللہ رحم کرے۔ تو ویسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو ہے نیچے بیٹھنے تو آ رہا ہے، ہلکا ایسا بیٹھ سکتے ہیں، پلکٹ مانگ، ٹھیک ہے ایسے بیٹھ کے پڑھو، ایسا بیٹھ کے تیار پڑھیے، سجدہ کرو۔ سجدے میں جو بات ہے نا صاحب، آہا، سجدہ بغیر تو نماز نہیں دکھتی صاحب۔ اب کسی کی مجبوری ہے تو کیا ہے، اس لیے بولتے ہیں بابا جب تک
موقع ہے سجدے سے نماز پڑھ لو، بعد میں جو ہے تڑپیں گے سجدہ کرنے کو، موقع نہیں ملیں گا، روتے رہیں گے، کیا فائدہ؟ چلیے مجبوری ایک آدھ وقت بات الگ ہے. تو سجدہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو نیچے بیٹھ کے ہی نماز پوری پڑھنی چاہیے. اور ایک بہترین طریقہ بتا دیتا ہوں آپ ٹھہر کے نماز پڑھنا شروع کیجیے. ٹھہر کے نماز پڑھنا شروع کیجیے. آپ کو سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہونے نہیں آ رہا نا، تو کھڑے رہ کے شروع کیجیے. قیام ہو گیا پہلی رکعت کا، رکوع ہو گیا، سجدے میں گئے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے، اس کے بعد اٹھنے نہیں آ رہا تو جہاں تک آپ پڑھ سکتے تھے پہلی رکعت کا قیام بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، وہاں تک پڑھ کے باقی نماز بیٹھ کے پڑھ لیجیے. تو آپ کو کھڑے رہنے کا بھی شرف مل جاتا، کیونکہ کھڑے رہنا بھی فرض ہے. اب بات کا کھڑے رہنا اس لیے ممکن نہیں آپ کو، اب اٹھنے نہیں آ رہا آپ کو. کیا بولوں صاحب، عشق کی داستان الگ ہے. ایسے کئی اللہ والے گزرے ہیں، میں بھی دیکھا ہوں کچھ لوگوں کو کہ جن کے کمزوری کا عالم یہ تھا، ہاتھ پاؤں میں دم نہیں رہتا تھا، 4 آدمی پکڑ کے مسجد کو لے آتے تھے، مگر کیا ان سے اللہ کا معاملہ تھا، کیا وعدہ لے لی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں ایسا پکڑ کے اٹھانا ہوں، پکڑ کے اٹھانا، اٹھائے بعد انہوں اللہ اکبر اور ہاتھ باندھتے چھوڑ دینا، انہوں پوری نماز پڑھ لیتے، دڑ دڑ دڑ، اٹھنا بیٹھنا سب چلا، سلام پھر کے ایسے تھے نہیں ہوا. کیا تھا ان کا ایک بار نماز میں ٹھہرا دیا ان کو تو انہوں کھڑے رہے بھی رہے، رکوع میں بھی جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، زٹ بل کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، سب ہو رہا. نماز کے ارکان سے نو کمپرومائز. ایک بار سلام پھیر دیے، وہ کون سی طاقت تھی ہوئی جو ان کو اٹھا دیتی تھی. سلام پھیر دیے، چلو پھر سلام پھیرتے، بابا ذرا اٹھاؤ میرے کو، پھر اٹھا کے گھر کو لے جا رہے ہیں، گھر کو لا رہے ہیں. ارے نماز کا پڑھ کیا ہے کہ وہ میرے کو نہیں معلوم. عشق ہے، اللہ سے عشق رہا، اللہ کے عبادت سے عشق رہا تو عشق سب کراتا صاحب، عشق سب کراتا. تو اللہ سے یہی دعا کرنا، یا اللہ آخری وقت تک پوری ارکان کے ساتھ نماز کی توفیق دے. سجدے کی توفیق چھن جائے یہ بدنصیبی ہمارے لیے. کوئی بولتا ارے میں تو مسجد کو نماز پڑھنے آتا ہی نہیں، تو بولتے اس کو ارے تو آتے ہی نکو نکو بول، تو اتنا بدنصیب ہے، اللہ تیرے کو اپنے گھر میں بلاتا ہی نہیں. بولے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو آج کا فقہی مسئلہ یہ تھا. اب آپ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اب سب لوگوں کے لیے دعوت ہے. آج سنڈے ہے، کل پرسوں 2 دن ہماری دادا حضرت قبلہ کی 77واں سالانہ ان سے شریف ہوتا ہے شاہین نگر میں. کل آپ کو عشاء کی نماز کے بعد ایک خصوصی محفل ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی، اور اس میں حضور کے نور اور ظہور پر بیان ہوتا ہے، اور بیان ہوتے ہی پھر آثار شریف کی زیارت ہوتی ہے. شاہین نگر میں جن کو معلوم نہیں ہے یا جن کو معلوم ہے ان سے خود لے سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام رہیں گا تقریباً 8:30 بجے سے، اور جب آثار شریف کی زیارت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے حضرت قبلہ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے بعد نعتیہ مشاعرہ ہوگا. شاعر لوگ اپنا شعری کلام سنائیں گے، غیر طرحی ہوگا، تو کوئی بھی اپنی نعتیں سنائے گا. اس کے بعد پرسوں یعنی منگل کے روز پھر ایک پروگرام ہوتا ہے عصر کے بعد، ختم قرآن، اردو شریف، ختم خواجگان وغیرہ کے بعد جلسہ فیضان اولیاء اللہ ہوتا ہے، اور اس وقت بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو جو تناول تبرک کا اہتمام رہے گا. اس کے بعد محفل سما رہے گی. آپ حضرات کو 2 دن بھی آنے کی میں پرسنل دعوت دے رہا ہوں. آپ حضرات کی تشریف آوری کا متمنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا سنا گا اسے قبول فرمائے. کہنے سننے کے دوران سے جو کمی ہوئی
کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ وسلم سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.